یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدلو کی یوٹیوب نشریات۔ میرا نام فاطمہ رزاق ہے اور آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں پرویز ہود بھائی کے شو فکر و نظر میں۔ آج ہم بات کریں گے جو شیعہ سنی فسادات کروانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اس پر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے چند تیکھے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات مانگیں گے۔ ڈاکٹر ہود بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ملک پاکستان کی طرف اس وقت نظر ڈالیں تو کراچی سے لے کر لاہور تک ہر چھوٹے بڑے شہر میں شیعہ فرقے کے خلاف ایک جد و جہد کے ساتھ مہم چل رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ فسادات کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا عناصر ہیں جن کے مفادات میں ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہوں اور مختلف فرقے آپس میں لڑ پڑیں؟ میں نے کئی جوابات سنے ہیں سیاستدانوں کی زبانی اور علماء دین شیعہ اور سنی دونوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی سازش ہے، اسرائیل ہے یا امریکہ یا انڈیا یا سعودی عرب یا ایران۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں اس لیے کہ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ آخر یہ ایک مذہبی ریاست ہے، اس مذہبی ریاست میں سب سے اہم بات یہ بنتی ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر ہماری تخصیص ہوتی ہے، شیعہ ادھر سنی ادھر، ہندو احمدی وغیرہ وغیرہ وہ پرے کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب ایسا ماحول ہوگا، جب ریاست کی بنیاد مذہب ہوگی تو سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ آپ کا مسلک، آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کو ادھر کر دیا جائے گا یا ادھر کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو اب آج کل کے فسادات کے پیچھے کیا ہے؟ اب بات بہت سیدھی سی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے۔ دکان نہیں چمکے گی تو لوگ کیسے آئیں گے، ہدیہ کیسے دیں گے، چندہ کیسے دیں گے؟ تو یہ بہت اہم بات بنتی ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً متحرک کیا جائے، انہیں اشتعال دیا جائے۔ اس کے بغیر تو یہ بات آگے چل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آج کل کے ماحول میں اس طرح کی فرقہ واریت خوب پھل پھول رہی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا۔ وہاں ایک بل پیش کر دیا گیا جس کا مقصد تھا کہ اسلام کا تحفظ نہیں، اسلام کی بنیاد کا تحفظ کیا جائے، اور اس میں پھر لازماً یہ بات بنتی ہے کہ وہ جو صحابہ پر سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں ایک طرف کر دیا جائے، انہیں چپ کرایا جائے، اور وہ بل پاس ہو گیا۔ اب جب پتہ چلا کہ اس بل کے اندر کیا ہے کہ اس سے تو ملک بھر میں آگ لگے گی، تو وہ بل واپس لے لیا گیا۔ جو ممبران تھے اسمبلی کے انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک بل منظور کر لیتے ہیں اور جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ تو حکومت میں چھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا نا مجھ سے کہ فائدہ کس کا بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، کیونکہ باقی جو ہے نا اقلیتیں ہیں، شیعہ اقلیت ہے، احمدی اقلیت ہے، ہندو اقلیت ہے، انہیں کوٹو 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 اپنی جگہ پر فٹ کراؤ، تو آخر دکان اسی طرح سے چمکتی ہے۔ لیکن یہ شیعہ سنی فسادات اب کے تو نہیں ہیں، ان کی تاریخ تو بنو امیہ سے لے کر بنو ہاشم تک موجود ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سپلٹ کب شروع ہوئی، یہ تفرقہ کب سے پڑنا شروع ہوا اور آج بھی ہم اس سے نکل نہیں پائے؟ دیکھیے اتنے جو سال اتنی جو صدیاں گزر گئی ہیں تو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا؟ اس لیے کہ یہاں عقل سے تو کام نہیں لیا جا سکتا، یہ تو محض عقیدے کی بات ہے۔ آپ اگر یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا، تو بس یہ پھر آپ کے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔
اس میں کبھی کوئی عقلی دلیل تو نہیں چل سکتی نا. لہٰذا جب اسلام اس بر صغیر میں پہنچا تو یہاں جو ادھر کے تفرقے تھے عرب کے سو یہاں پہنچے اور وقت کے ساتھ وہ بڑھتے چلے گئے. اب اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. لیکن جہاں جہاں ایک ریاست کے اندر, چلیے اس زمانے میں مسلمان بادشاہ تھے, کوئی ادھر کوئی ادھر, جہاں جہاں ریاست کے اندر مذہبیت کو, عقیدے کو فروغ دیا جاتا تھا, اسے ایک بڑی حیثیت دی جاتی تھی, تو وہاں یہ فرقہ واریت تو لازماً ہوتی تھی. اب اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے, تاریخ گواہ ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی بر صغیر میں مسلمان حکمران تھے. انہوں نے کس طرح شیعہ سنی فرقوں کو قابو کیا اور ان کو فسادات ہونے سے روکا, یا پھر اس ٹائم بھی فسادات ہوتے رہے اور لوگوں کی جانیں جاتی رہیں؟ پاکستان کے بننے سے کتنا پہلے, چلیے ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے, ہم مغلیہ دور میں جاتے ہیں, اکبر کا زمانہ. تو اکبر بہت ہی کامیاب بادشاہ تھا, سب سے زیادہ کامیاب مغل بادشاہ. اس وقت مغل سلطنت پورے ہندوستان پر محیط تھی. تو اس نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے تو میری سلطنت چل نہیں سکتی. اگر میں ہندوؤں کو ناراض کر دوں اور پھر ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے اندر شیعہ سنی ہے, تو اس نے کہا کہ دیکھو ہر دین جو ہے اس کے اندر اچھائی ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم میخیں نکالیں, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک دوسرے کو نہ صرف برداشت کریں لیکن ایک بھائی چارہ پیدا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کامیاب ہوا. اس کے زمانے میں ہندوؤں کے بڑے رتبے ہوتے تھے, شیعہ کھل کر اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر سکتے تھے. ویسے تو وہ چھپ چھپ کے رہتے, مگر اس وقت تو کھلم کھلا یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس کا بڑا رد عمل پیدا ہوا, منفی رد عمل. شیخ احمد سرہندی, جسے ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ادھر جو مذہبی آزادی دی جا رہی ہے یہ تو خلاف اسلام ہے. تو انہوں نے ایک بڑا وہاں تمار باندھا اس کے خلاف, اور ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندو اور شیعہ عناصر ہمارے سنی مذہب کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں, انہیں پرے کرو. اب اس زمانے میں تو کوئی ان کا اثر نہیں ہو سکا. جہانگیر نے ان کو پھر اندر کر دیا کافی سالوں کے لیے. لیکن پھر جب اورنگزیب کا زمانہ آیا اور اورنگزیب کے تھوڑی دیر بعد شاہ ولی اللہ کے, تو پھر یہ شیعوں کے خلاف نفرت اپنی انتہا پر پہنچنے لگی. یہاں تک کہ جب شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی, احمد شاہ ابدالی سے کہا کہ ادھر مرٹھے جو ہیں وہ بے قابو ہو رہے ہیں, آ کے ان کو کوٹ دو. تو وہ پہنچ گیا افغانستان سے, اس نے لوٹ لاٹ کے ادھر تو صفایا کر لیا دکن کی طرف, پھر اوپر شمال کی طرف. لیکن جب وہ دلی میں دوبارہ داخل ہوا تو اس نے وہاں بھی صفایا کر دیا, اور اس نے تو سب سے پہلے ہندوؤں کو نہیں شیعوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ادھر ان کو ملیہ میں ختم کر دیا. تو یہ بات بہت پرانی ہے. لیکن وقت کے ساتھ انگریز کے آنے کے بعد شیعہ سنی کو یہ فسادات کو قابو کر دیا گیا, اور پاکستان بننے سے پہلے جو ماحول تھا, میرا مطلب یہ کہ اس سے کوئی 50-100 سال پہلے تک, 1857 کی جنگ کے لگ بھگ, تو اس وقت شیعہ سنی تفرقے کم ہو گئے تھے, قدرے کم ہو گئے تھے. جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی بات کی تو 2 قومی نظریے پر کی. وہ 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو 2 مختلف قومیں ہیں. لیکن قائد اعظم جانتے تھے کہ مسلمانوں میں بھی مختلف فرقے موجود ہیں, تو پھر انہوں نے 2 قومی نظریے میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ان کی بات کیوں نہیں کی؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ قائد اعظم کے نزدیک صرف ایک چیز اہم تھی کہ یہاں پر 2 قومیں ہیں, ایک طرف ہندو ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں, اور مسلمان سارے ایک ہیں, ایک قوم ہے, اس میں کوئی شیعہ نہیں, کوئی سنی نہیں, اس میں کوئی بلوچ نہیں, کوئی پٹھان نہیں, کوئی بنگالی نہیں.
اب یہ ایک مفروضہ تھا، مگر ٹھیک ہے انہیں پاکستان بنانا تھا تو یہ کہنا پڑا ان کو، مگر حقیقت تو اس کی سامنے آ گئی، پہلے تو بنگال میں آ گئی، پھر جو شیعہ سنی فسادات ہونے لگے۔ اچھا لیکن آپ نے صرف شیعہ سنی کی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کے بنانے میں احمدیوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، وہ بھی جناح صاحب کے ساتھ تھے، بلکہ جو پہلے وزیر خارجہ تھے وہ احمدی تھے، چودھری ظفر اللہ میرا مطلب ہے۔ تو اس زمانے میں تو انہوں نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا اس کے اوپر، یہ ایک مفروضہ تھا، ایسا مفروضہ جو غلط ثابت ہوا۔ لیکن چلیے پاکستان کے بننے کے بعد اگرچہ کبھی کبھی کہیں کہیں میرے بچپن میں شیعہ سنی فسادات کا ہم سنتے تھے، لیکن وہ معمولی، کہیں کچھ گھوسے لگ گئے، کچھ مار پیٹ ہو گئی، محرم کے وقت کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا تھا، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا جیسا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا، یہاں باقاعدہ فسادات شروع ہو گئے۔ اب یوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب ضیاء الحق نے کہا کہ یہ پاکستان جو بنا ہے یہ مسلم ریاست نہیں ہے، مسلم ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں اسلامی قانون لاگو ہوگا، یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ کون سا قانون ہوگا یہاں پہ؟ ارے بھائی یہاں تو پھر کون سا مسلک چلے گا، کس مکتب فکر کا چلے گا؟ ایک تو وہ، لیکن پھر ظاہر ہے کہ شیعہ کا تو یہاں چل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اقلیت میں ہے۔ تو جو پاکستان میں مذہبی منافرت ہے اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی، اور پھر اسے ختم کرنے کی کسی نے جسارت نہیں کی، کسی کی ہمت ہی نہیں بنتی ہے یہ کہنے کی کہ جب آپ ایک ملک کو مذہب کی بنا پر استوار کرتے ہیں تو یہ ہونا لازمی ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ سارے مذاہب ایک ہیں، کہ سنی اور شیعہ ان کو ہم برابر مانتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک، ان کا بھی ٹھیک، تو پھر آپ احمدیوں کا کیا کریں گے؟ پھر آپ ہندوؤں کا کیا کریں گے؟ پھر آپ اوروں کا کیا کریں گے؟ ذکری کہاں آئیں گے؟ اسماعیلی کہاں آئیں گے؟ تو یہ ایک ہی چیز کا نتیجہ ہے، جب آپ مذہب بنیاد بناتے ہیں تو ایسا ہوگا۔ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مختلف فرقے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے؟ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ قائد اعظم کی وفات پہ نماز کیا شیعہ انداز میں پڑھی جائے یا سنی انداز میں؟ تو اب شیعہ، کیونکہ قائد اعظم خود تو شیعہ تھے، اور جب ان کی پراپرٹی کی تقسیم ہوئی تو وہ شیعہ انداز سے ہوئی، یہ تو باقاعدہ ایک کورٹ ڈاکیومنٹ کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آخر دو الگ نمازیں پڑھی گئیں، ایک شیعہ کے طور پہ اور ایک سنی کے طور پہ جو مولانا تقی عثمانی نے پڑھائی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ قائد اعظم اس بات سے خوش نہ ہوتے، انہوں نے کبھی بہت زیادہ دھیان بھی نہیں دیا تھا، وہ بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے شوقین تھے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ قائد اعظم پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان بننے کے بعد فرقہ وارانہ نفرت پر کوئی اقدامات اٹھائے گئے؟ کیا کچھ اس طرح کے اقدام کیے گئے کہ جہاں پر جو اقلیت میں فرقے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ پہلے تو بہت کوشش ہوتی تھی، اور آج کل بھی کہیں کہیں ریاست کچھ نہ کچھ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب محرم کا جلوس نکلتا ہے تو ہاں وہاں رینجرز پہنچ جاتے ہیں، آج کل وہاں کچھ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے یہ خطرہ دور نہیں ہو جاتا۔ جب لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ
وہ لوگ غلط ہیں تو پھر جگہ جگہ یہ نعرہ اٹھتا ہے شیعہ کافر، کافر شیعہ، شیعہ کافر. یہ آپ روک نہیں سکتے جب تک کہ لوگوں کو خاص طور پر یہ تربیت نہ دی جائے انسانیت کی. انسانیت وہ چیز ہے جو تمام مذاہب کو، تمام مسالک کو، تمام فرقوں کو جوڑتی ہے. میں اگر کسی کی قدر کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا کوئی اور ہے، ہندو ہے یا احمدی ہے، جو بھی، لیکن یہ کہ اس کا اوروں کے ساتھ سلوک کیسا، اس کا کردار کیسا، اس کا اخلاق کیسا ہے. جب یہ چیز سب سے اہم بنے گی تو پھر یہ جھگڑے دور ہو سکیں گے. جی ڈاکٹر ہود بھائی، میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی باہمی کشمکش کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا مل رہی ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے. پہلے تو ضرور ایسے ہوتا تھا، کیونکہ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے بعد یہاں شروع میں تو بڑی خوشیاں منائی گئی کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف تھا اور شاہ ایران کو فارغ کر دیا گیا جو کہ امریکہ کا بڑا سپورٹر تھا. تو ہم سب خوش تھے یہاں پہ، شیعہ بھی خوش، سنی بھی خوش. لیکن بعد میں جیسے جیسے ایران کا اثر اور رسوخ بڑھتا چلا گیا تو ویسے ویسے ادھر خوف کی ایک لہر دوڑی، اور سعودی عرب جو کہ ایران کا پھر جانی دشمن بن گیا، اس نے پھر یہاں مدارس کا ایک پورا نظام، ایک پورا جال بچھایا. اور یہ خاص طور پر افغان جہاد کے دوران. تو ہاں، اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کہ سعودی عرب اور امارات اور دوسرے جو جی سی سی عرب ممالک ہیں وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو وہ تسلیم کریں. دوسری طرف ایران لگا ہوا ہے کہ کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور کشمکش ان کی اس وقت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے. جو ہم نے شام میں دیکھا، وہاں جو فرقہ وارانہ جنگیں تھیں جس سے وہاں پورا ملک تباہ ہو گیا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ایک مذہبی جنگ کو بڑھا کر اس نہج پہ پہنچایا گیا. اب یہ کس سمت آگے جائے گا پتہ نہیں. امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کیا ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، یہ تمام باتیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جو مسلمان کو قتل کرنے والے ہیں وہ اور نہیں، وہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، وہ نہ اسرائیلی ہیں نہ ہندو ہیں، وہ مسلمان خود ہیں جو اپنے سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر ہود بھائی، میرا یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اگر ہم پوری دنیا کی طرف نظر ڈالیں تو مذہب پرست، قوم پرست اور مختلف تحریکیں چل رہی ہیں مختلف ممالک میں. ہمارے اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت کے تحت اب وہاں پر ایک اکثریتی ہندو دھرم کو رائج کرنے کا نظام عمل میں لایا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی انہی تحریک کی زد میں ہے اور اب ہم بھی ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جہاں پر اکثریت میں سنی مسلمان ہوں اور باقی اقلیت مذاہب اور فرقوں کے لیے جینا تنگ ہو جائے؟ ہم انڈیا کو بہت برا کہتے تھے جس زمانے میں وہ کھلم کھلا اپنے آپ کو سیکولر کہتا تھا. ہم کہتے تھے کہ یہ سب ایک منافقت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ مودی سرکار نے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں کچھ سیکولرزم سے ہمیں کچھ بہتر لگنے لگا. ہاں، تو اب جب انڈیا ایک ہندو راشٹر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور ہم ایک سنی ریاست کی طرف جا رہے ہیں تو اس ایک مذہبی ریاست کی شکل و صورت سامنے آتی ہے. ایران میں سنیوں کا کوئی فیوچر نہیں، پاکستان میں شیعوں کا، احمدیوں کا، ہندوؤں کا کوئی مستقبل نہیں، اور انڈیا میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بڑے بدقسمت ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے انسان بن سکتا ہے. اور یہ دیکھیں، یورپ نے بہت اچھی طرح سے دکھایا آج سے کوئی 300 سال 350 سال پہلے، جب وہاں ایک بالکل نئی سوچ نے جنم لیا. یعنی کہ
ریاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ نفرتیں، یہ تعصبات کبھی نہیں ختم ہو سکیں گے. اب پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ورنہ دیکھیے آج صرف یہ شیعہ سنی کی بات ہے، کل سنیوں کے اندر دراڑیں پڑیں گی، اب بھی ہیں. بلکہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے تحریک طالبان کا ایک جاری کردہ کمیونیکے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کس کو پہلے مارنا چاہیے. تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے باقاعدہ درجہ بندی کی ہے کہ سب سے پہلے تو شیعہ کو آپ ماریں گے، پھر اس کو، پھر اس کو، اور پھر اس کو، اور آخر میں بریلوی ہے. تو چلیے ہم فرض کرتے ہیں کہ شیعہ اور اسے جو نیچے ہیں ان کو ہم نے ان کو صاف کر دیا، تو پھر بریلوی رہ گئے. اچھا بریلوی جو ہیں وہ سنیوں میں اکثریت ہے اس وقت، ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اہل حدیث کو کیا کریں گے؟ پھر جو طرح طرح کے فرقے ہیں، طرح طرح کے مکاتب فکر ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ فرق ان میں ہوتا ہے. تو پھر آخر میں کون رہ جائے گا اگر یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چلتا چلا گیا؟ ڈاکٹر حود بھائی، جو اب مارچ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں شیعہ فرقے کے خلاف، ان کے اندر بہت زیادہ ہیٹ سپیچ بھی ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ ٹارگٹ کر بہت زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے ریاست یہاں پر اس فرقہ واریت کو روک سکتی ہے اور اس سے ہونے والے نقصان کو روک سکتی؟ اس کا طریقہ بالکل واضح ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، اور آج کل یہ بڑا آسان ہے، آپ اپنا لیکچر ریکارڈ کر لیں، مجمع کے سامنے آپ بات کوئی کہہ دیں تو وہ پاکستان کے اس سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جائے گا اور پوری دنیا میں پہنچے گا. تو جو یہ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو علماء اس میں ملوث ہیں، انہیں فی الفور جیل میں پہنچایا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسرے یہ کہ جو قانون اس ملک میں رائج ہے، جس میں آپ کسی پر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا ہے. مسلمان کو اس قانون کے استعمال سے اس وقت زیر کر رہا ہے. حالانکہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں آج کل، یہ وہی ہیں جو 1400 سال پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس کو اب گستاخی کے زمرے میں شامل کر دیا گیا ہے. خدا را اس کا انجام کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے لگیں گے. تو قانون سازی اثر نو اس کی ضرورت ہے. کالے قوانین سارے ختم کر دینے چاہیے. بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا ڈاکٹر حود بھائی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بدلو کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. یہ ہیں بدلو کی نشریات.